اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ آپ فرماتے حجل کیا ہے؟ الحجل ان یرفع رجلہ وتفرع علی الاخری۔ حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے حجل کیا ہے کہ ایک پاؤں اٹھائیں اور دوسرے پاؤں سے بھاگے، دوڑ لگائے۔ ایک پاؤں اٹھائیں اور ایک پاؤں سے دوڑ لگائے۔ معلوم ہوا میں نے کہا کہ وجد میں کیفیت دوڑنے کی بھی آ جاتی ہے، تو یہ حجل کا یہ روایت ہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الحاوی میں اور صاحب فتاوی خیریہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجل کا معنی کیا ہوا ہے کہ رقص کیا ہے آپ نے۔ ایک پاؤں اٹھائے، ایک پاؤں پر گول گھومنے لگے تو یہ رقص تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يَنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِي علیہ الصلوۃ والسلام فَكَانَ هَذَا أَصْلًا فِي رَقْصِ الصُّوفِيَّةِ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ پھر آپ مبارک فرماتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کہ جب جعفر تیار اور جب حضرت زید اور علی کرم اللہ وجہہ نے یہ حجل کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار نہیں فرمایا۔ تو یہ اصل ہے صوفیاء کرام کے لیے رقص فی الوجد میں۔ جب وجد میں کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ رقص یا دوڑنے کی، تو یہ حدیث شریف ان کے لیے اصل ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر یہ حالت طاری ہوئی تھی۔ اسی طرح الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں وقد ورد فی الحدیث رقص جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قال له اشبہت خلقی و خلقی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقص طاری ہوا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب حضور نے ان کو فرمایا کہ اشبہت خلقی و خلقی، تو میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اخلاق میں بھی اور خلقیت میں بھی۔ وذالک من لذت هذا الخطاب، یہ کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطاب کی لذت پائی تھی انہوں نے۔ ولم ينکر علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا۔ فکان هذا اصلا فی رقص الصوفیہ رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ اصل ہے، دلیل ہے صوفیاء کرام کے لیے کہ اگر اس وجد میں رقص کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے دلیل ہے رقص جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ لما یدرکونہ من لذات المواجید، کیونکہ جب ان پر جو کچھ واردات ہوتے ہیں ان کی لذت جب صوفیاء کرام پاتے ہیں۔ وقد صح القیام والرقص فی مجالس الذکر والسماع عن جماعت من کبار الائمہ رحمہ اللہ تعالی علیہم منہم شیخ الاسلام عز الدین عبد السلام رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں صحیح ہے کہ ذکر یا سماع کے دوران بہت ساری ایسے لوگوں سے قیام بھی صادر ہوا ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، دوڑے ہیں یا رقص کیا ہوا ہے۔ یہ کبار الائمہ پر بھی یہ حالت طاری ہوئی ہے، بڑے کبائر بڑے بزرگ ائمہ پر یہ حالت طاری ہوئی ہے کہ جن میں سے ایک شیخ الاسلام عز الدین عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی، وہ بھی اس حالت، ان کا حال بھی یہ ہوا تھا۔ الحاوی للفتاوی صفحہ نمبر 234 میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ہمارے فقہ کا ایک مشہور فتاوی ہے، فتاوی رد المحتار للشامی، جس کو فتاوی شامیہ بھی کہتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337، باب البغات سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ والتحقیق القاطع للنزاع فی الامر الرقص والسماع یستدعی تفصیلا ذکرہ فی عوارف المعارف واحیاء العلوم وخلاصہ ما اجاب به العلامۃ النحریر ابن کمال بادشاہ رحمہ اللہ تعالی بقولہ ما فی التواجد ان حققت من حرج ولا التمائل ان اخلصت من بأس فقمت تسعی علی رجل وحق لمن دعاه مولاه ان يسعى على الرأس الرخصة فيما ذكر من الاوضاع عند الذکر والسماع للعارفین۔ آپ فرماتے ہیں رقص اور سماع کے مسئلے میں قطعی تحقیق جو ہے وہ تفصیل طلب ہے کہ ہم اس کو بڑی تفصیل سے کہیں، جو کہ عوارف المعارف میں ذکر ہے شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب میں، اور احیاء العلوم اس میں ذکر ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے، اسی طرح الحاوی للفتاوی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب میں ذکر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حقیقی تواجد میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اسی طرح تمائل ایک سے طرف سے دوسری طرف میلان کرنا اور جسم کو حرکت دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ اس میں ریاکاری نہ ہو اور جگہ سے اٹھنا اور ایک پاؤں پر بھاگنا، حالانکہ جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب بلائے تو اسے حق ہے کہ سر کے بل حاضر ہو،
حضور نے ان کو بلایا، خطاب فرمایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہہ کو، تو وہ اتنے وجد میں آئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے پاس آنے سے پہلے انہوں نے وجد شروع کیا۔ تو مذکورہ اعضاء کو سماع اور ذکر کے وقت حرکت دینے کی بالکل اجازت ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں کتاب الزہد باب ما جاء فی الریاء والسمعہ، حضرت شفیع اصبعی رضی اللہ تعالی عنہ، شفیع اصبعی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بہت مشہور و معروف روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک کیفیت کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال قلت له اسألك بحق وبحق لما حدثتني حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلته وعلمته، مجھے ایک ایسے حدیث بتائیں کہ جو آپ نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اس حدیث کو آپ نے جانا بھی ہو، آپ کی عقل نے بھی اور آپ کے علم نے بھی اس کو۔ فقال ابو ہریرہ، انہوں نے کہا افعل، میں کرتا ہوں ایسا، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَقَّلْتَهُ وَعَلَّمْتَهُ، میں نے ایک حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک سے سنی ہے کہ اسے میں نے ذہن میں یاد بھی رکھا ہے، اس کا میں عالم بھی ہوں۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغتاً، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی۔ فمکث قلیلاً، تھوڑی دیر وہ اس حالت میں رہے، ثم افاق، پھر اسے جیسے جاگ آ جاتی ہے۔ فقال وحدثنك حديثا حدثنيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في هذا البيت ما معي احد غیری وغیرہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں آپ کو ایک ایسا حدیث سناؤں کہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اسی کمرے میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کمرے مبارکہ میں مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث سنائی، میرے اور میرے مصطفیٰ کریم کے علاوہ کوئی اور بندہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ تو ثم نشخ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر پھر یہ کیفیت طاری ہوئی، وہ پھر گر پڑے، اسے بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی۔ ثم افاقا، اس کے بعد وہ پھر اسے ہوش آئے، ومسح وجہہ، انہوں نے اپنے چہرے کو ایسے مسح کیا، صاف کیا اپنے چہرے کے۔ وقال، اور فرمایا لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وہو فی هذا البیت ما معی احد غیری وغیرہ، کہا میں آپ کو ایک ایسا حدیث سناؤں کہ میں اور صاحب یہ بیت، اس گھر کا صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی گھر میں تھے، اسی کمرے میں تھے، اور ہم دونوں کے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں تھا، میں تھا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغتاً شدیداً، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ان کو یہ بے خودی کی حالت طاری ہوئی۔ ثم مال خاراً علی وجہہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اٹھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زمین کی طرف ایسے جھک کر گئے اور اپنے چہرے کو آپ مبارک نے صاف فرمایا۔ فَأَسْنَدْتُهُ طَوِيلًا، میں نے اس کو تکیہ کر کے، ان کو تکیہ دلا کے ان کو بٹھایا۔ تو پھر فقال حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیث بیان فرمائی کہ ان اللہ تعالی اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم، اللہ کریم قیامت والے دن پھر اپنے بندوں کو جب سامنے کھڑا کر کے ان کے درمیان قضا فرمائیں گے تو ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا۔ حدیث بڑی تفصیلی ہے، تو میرا مقصد اس حدیث سے صرف یہ لینا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک پر بھی یہ کیفیت، ایک حدیث کو اللہ رب العزت کی ڈر اور خوف کی وجہ سے ان پر 3 دفعہ وہ حالت بے خودی یا حالت بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ فلہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ وجد کی ایک کیفیت جو ہے وہ بے ہوشی کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ بے ہوشی کی روایات حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے جامع الترمذی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 43 میں نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث شریف کو انوار محمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 میں مواہب لدنیہ کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وقد کان ابن عمر رضی اللہ عنہ ربما مر بآیت فی وردہ
فتخنقه الغبر ويسقط ويلزب البيت يوما واليومين حتى يعاد ويحسب مريضا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مرتبہ اپنی وظیفے میں کوئی ایک آیت شریف پر جب گزر جاتے، یعنی جب تلاوت کلام پاک کرتے یا اپنے ورد و وظیفہ کوئی کرتے ہوتے اور اس میں سے کسی آیت شریف پر سے وہ گزر جاتے تو پھر وہ گریہ وزاری کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنا گلا مبارک اپنی ہاتھوں سے دبا لیتے اور گر جاتے۔ ایک دن یا 2 دن وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے تاکہ لوگ انہیں بیمار سمجھے، اور لوگ جو ہے ان کی عیادت کے لیے آنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ روایت نقل کی ہے انوار محمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 نے مواہب اللدنیہ کے حوالے سے اس روایت کو نقل کی ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بے ہوش ہو جانے کی روایت نقل کی ہے، اور حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ان ابن عمر قرأ ویل للمطففین حتی بلغ الی یوم یقوم الناس لرب العالمین فبکا وخر۔ بدایہ والنہایہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حلیۃ الاولیاء نے بھی روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویل للمطففین پڑھ رہے تھے، جب یہاں تک پہنچے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین تو فبکا وخر، وہ رونے لگے اور گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک کیفیت ہے وجد اور کیف کی کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے جسم کی کسی عضو کو زور سے مروڑ دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب تلاوت فرمایا کرتے ہوتے تھے تو وہ کسی آیت پر سے جب گزر جاتی، یا ترغیب کی یا ترہیب کی آیت ہوتی، تو وہ مبارک اتنے وجد میں آ جاتے کہ وہ اپنے گلے کو پکڑ لیتے اور پھر گر پڑ جاتے تھے۔ مجمع الزوائد میں امام بزار کے حوالے سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما رأيت من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب نفس فقلت یا رسول اللہ ادعو لی۔ میں نے پہلے بھی اس حدیث شریف کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث شریف کو میں حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، طیب النفس، بہت خوش تھے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو لی، میرے لیے دعا فرمائے۔ فقال، حضور نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ یا اللہ عائشہ کی پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما اور آنے والے گناہوں کو بھی معاف فرما، جو گناہ خفیہ ہے اسے بھی معاف فرما اور جو علی الاعلان ہے اسے بھی معاف فرما۔ فضحکت عائشہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، حتی یہاں تک کہ آپ مبارکہ اتنی تبسم فرمائے کہ سر مبارک ان کے اپنی گود مبارک کے جا جھک گیا، یوں کر کے جھکی آپ اپنی گود۔ ایک روایت پہلے جو میں نے نقل کی تھی اس روایت میں روایت یہ تھی کہ ان کا سر جھک گیا اور اتنا جھکا کہ ان کا سر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے گود مبارک میں تھا۔ یہ دوسری روایت میں ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ اپنی گود کی طرف آیا۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، یا اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے ظاہر اور باطن تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ کیا تجھے میری دعا نے خوش کر دیا؟ فقالت وما لی لا یسرنی دعاؤک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مجھے آپ کی دعا کیوں خوش نہ کر دیں؟ ضرور خوش۔ حضور نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، یہ دعا تو میں اپنی ہر امتی کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، ایسی دعا کرتا ہوں۔ یہ رواہ البزار ورجالہ رجال الصحیح غیر احمد ابن منصور الرمادی وہو ثقہ، یہ روایت نقل کی ہے مجمع الزوائد نے، منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 243، سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 172، شرح زرقانی علی المواہب اللدنیہ، یہ
انہوں نے روایت نقل کی ہے صفحہ نمبر 391 اور جلد نمبر 4 میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھار یہ وجد جو ہے وہ ہنسنے کی صورت میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، تو یہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت وجد لذت سماع کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ پر یہ ہنسنے کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ اتنی ہنسی کہ دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں آپ کا سر جھک کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں، اور دوسری روایت میں آپ کا سر جھک کے اپنی گود مبارک میں آپ کا سر جو ہے وہ لگ گیا، اتنے تک وہ ہنسی۔ فلہذا یہ بھی کیفیت وجد ہی کی ہے۔ ایک اور روایت بھی سماعت فرمائے، تفسیر مظہری اور تفسیر روح المعانی اور دیگر تفاسیر میں سورہ زمر کی آیت نمبر 63 کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ قلت لجدتی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیف کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلون اذا قرئ علیہم القرآن۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی جدہ، دادی یا نانی، ان سے پوچھا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے میں نے پوچھا کہ صحابہ کرام کیسے ہوتے تھے جب وہ قرآن عظیم الشان سماعت فرماتے، تلاوت کلام پاک سماعت فرماتے تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ قالت کانوا کما وصفہم اللہ تعالی تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم۔ صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے کہ جیسے اللہ نے ان کی وصف فرمائی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور ان کا تقشعر جلودہم، ان کی جلد لرز جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جو جلد لرزنا تھا یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اقشعرار تقشعر ترتعد تتحرک، مفسرین نے اقشعرار کے معنی ترتعد تتحرک یہ بیان کی ہوئی ہے۔ یہ صحیح البخاری کتاب تفسیر لا تسألوا عن اشیاء اس کے ذیل میں بھی، اور تفسیر مظہری اور تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر میں سورہ زمر کی آیت نمبر 63 کے تحت یہ حدیث شریف منقول۔ اسی طرح حضرت علامہ سید طحطاوی حنفی رحمہ اللہ آپ فرماتے حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 264 میں حدیث مبارک مذکور ہے، من اطاع اللہ باکیا دخل الجنت ضاحکا، جو اللہ کی اطاعت کرے اس حال میں کہ وہ روتے جائیں گے، روتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جنت میں۔ دنیا میں اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر میں روتے رہتے ہیں، وہ جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ وہ مسکراتے اور ہنستے رہتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وجد کی تعریف یہ بھی ہے، ایک قسم وجد کی یہ بھی ہے کہ بندے کو رونا آ جائے۔ ہمارے فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، ان کا ایک شرح ہے کفایہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، مفسدات نماز اور مکروہات نماز کا بحث ہے۔ وہاں پر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سئلت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عن الانین فی الصلاۃ فقالت ان کان من خشیت اللہ لا تفسد صلاتہ وان کان من العلم تفسد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک بندہ نماز میں رو جائے، آنین اوہ اوہ کر لے نماز میں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اللہ کی خوف، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے ہو تو نماز کوئی فاسد نہیں ہے، نماز بالکل جائز ہے۔ وَإِن كَانَ مِنَ الْأَلَمِ، اگر درد کی وجہ سے تفسد، پھر وہ نماز فاسد ہے۔ یہ سارے جو میں نماز کے دوران آنین اور اوہ اوہ اور رونے کی دلائل دیتا ہوں نا، یہ ان لوگوں کے لیے دیتا ہوں کہ جو لوگ صوفیاء کو دیکھ کے نماز میں رونے کی انکار کر دیتے ہیں، لیکن آج کل کے حرمین شریفین کے اماموں
اور مساجد کی خطباء کو وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی آوازیں نکل جاتی ہے، اور ان کا تو پھر ایک کام اور بھی ہے، وہ اپنی جیب سے ٹشو بھی نکالتے ہیں اس صورتحال میں، اپنا ناک بھی صاف کر لیتے ہیں، ان پر فساد کا کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں یہ خشیت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جب صوفیاء کی باری آتی ہے تو پھر صوفیاء پر یہ معاملہ فٹ نہیں کر دیتے۔